السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 45 سے سورہ العنکبوت، 21واں پارہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ اتلو پڑھ سنائیے یا تلاوت کیجیے، ویسے اتلو پڑھ کے سنانے کے معنوں میں آتا ہے۔ ماں جو اوہیا وحی کیا گیا الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور قائم کیجیے نماز، انا بے شک الصلاۃ نماز تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، ولذکر اللہ اور البتہ ذکر اللہ کا اکبر زیادہ بڑا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو تصنعون تم کرتے ہو، ولا اور نہ تجادلو تم جھگڑا کرو، اہل الکتابی اہل کتاب سے، الا مگر باللتی ساتھ اس طریقے کے یا ساتھ اس طریقے سے، ہیا وہ احسنو سب سے اچھا ہو، الا سوائے الذین ظلموا ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولو اور کہو، آمنا ایمان لائے ہم، بالذی ساتھ اس پر جو انزلا نازل کیا گیا یا اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وانزلا اور نازل کیا گیا یا اتارا گیا، الیکم تمہاری طرف، الہنا اور الہ ہمارا، الہکم اور الہ تمہارا، واحد ایک ہے، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، وکذالک اور اسی طرح، انزلنا نازل کی ہم نے، الیک الکتاب الیکا آپ کی طرف، الکتاب کتاب، فالذین پس وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں، الکتاب کتاب، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، ومن ہؤلاء اور ان میں سے بھی، من جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے یا اس پر، وما اور نہیں، یجحدو انکار کرتے، بھی آیاتنا ہماری آیات کا، الا مگر الکافرون جو کافر ہیں، وما اور نہ کنتا تھے آپ، تتلو آپ پڑھتے، من قبل ہی اس سے پہلے، من کتابن کوئی کتاب، ولا اور نہ تخطہ آپ لکھتے تھے اس کو، بیمین کا اپنے دائیں ہاتھ سے، اذن تب، لرتابا البتہ شک میں پڑ جاتے، المبتلون باطل پرست، بلکہ ہوا وہ، آیاتن آیات ہیں، بینات روشن واضح، فی صدوری سینوں میں، الذین ان لوگوں کے جو، اوتوا العلم دیے گئے علم، وما اور نہیں، یجحدو انکار کرتے، بھی آیاتنا ہماری آیات کا، الا مگر الظالمون جو ظالم ہیں، وقالو اور انہوں نے کہا، لولا کیوں نہیں، انزلا اتاری گئیں، علیہ اس پر، آیاتن نشانیاں، معجزات، من رب ہی اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، الآیات نشانیاں، عند اللہ اللہ کے پاس ہیں، وانما اور بے شک، انا میں، نذیر مبین ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، اولم کیا بھلا نہیں، یکفہم کافی انہیں، انا بے شک ہم، انزلنا نازل کی ہم نے، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب، جتلا جو پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لرحمتن البتہ رحمت ہے، وذکرہ اور نصیحت ہے یا یاد دہانی ہے، لقومن ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، شہیدہ گواہ، یعلمو وہ جانتا ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں ہے، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، بالباطل باطل پر، وکفروا اور انہوں نے کفر کیا، باللہ ساتھ اللہ کے، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب عذاب کو، ولالا اور اگر نہ ہوتی، اجلن ایک میعاد، ایک مدت، مسمن مقرر، لجاہم البتہ آ جاتا ان کے پاس، العذاب عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ لا یشعرون شعور نہ رکھتے ہوں گے، یستعجلونک وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذابی عذاب کو، وَإِنَّ اور بے شک، جہنم جہنم، لمحیطۃ البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو، یوم جس دن، یغشاہم ڈھانپ لے گا انہیں، العذاب عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحتی اور نیچے سے، ارجلہم ان کے پاؤں کے یا ان کے پیروں کے، وَيَقُولُ اور وہ کہے گا، ذوقوا چکھو، کہے گا یا فرمائے گا، ذوقوا چکھو، ما جو کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، یا عبادی اے میرے بندو، الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان نہ بے شک ارضی زمین میری، واسعۃ وسیع ہے، فَإِيَّايَ پس صرف میری ہی، فَاعْبُدُونِ پس تم عبادت کرو میری، بس عبادت کرو میری، یا بس میری عبادت، کیونکہ نون کے نیچے جب زیر ہے نا تو اس کا مطلب میری ہے، تو فَاعْبُدُونِ تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے آئے تھے فَاعْبُدُون پڑھیں گے، لیکن زیر کی وجہ سے میری، بس عبادت کرو میری، کلو ہر نفس نفس، ذائقۃ الموت ذائقہ چکھنے والا ہے، یعنی ذائقے کا مطلب ہے چکھنے والا، الموت موت کو، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، ثم پھر الینا ہماری طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لنبوئنہم البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، من الجنتی جنت میں سے، غرفن بالا خانے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، نعمہ کتنا اچھا ہے، اجر العاملین عمل کرنے والوں کا، الذین صبروا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں، وکأین اور کتنے ہی، من دابۃ جانوروں میں سے، لا تحملوا نہیں وہ اٹھاتے، رزقہا رزق اپنا، اللہ تعالی، یرزقہا رزق دیتا ہے انہیں، وإیاکم اور تمہیں بھی، وہوا اور وہی ہے، السمیع العلیم سننے والا جاننے والا، وَلَئِنْ اور البتہ اگر، سألتہم سوال کریں آپ سے، سوال کریں آپ ان سے، سألتہم سوال کریں آپ ان سے، من کس نے، خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وسخر اور مسخر کیا، الشمس سورج، والقمر اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، اللہ نے، فَأَنَّا تو کہاں سے، یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں، اللہ تعالی، یبسط پھیلا دیتا ہے، الرزق رزق کو، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کر دیتا ہے یا وہ اندازے سے دیتا ہے اس کے لہو اس کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بکلی ہر شعین چیز کو، علیم جاننے والا ہے، ولئن اور البتہ اگر سالتہم پوچھیں آپ ان سے یا سوال کریں آپ ان سے، من کس نے، نزل نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، من بعد موتہا اس کی موت کے، لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، اللہ نے، قل کہہ دیجئے، الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثر ان کے، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے،
وما اور نہیں حاضہی یہ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی الا مگر لہون لہون دل کا بہلاوا ولعبن اور کھیل وانا اور بے شک الدارا گھر الاخرت آخرت کا لہیا البتہ وہی الحیوان زندگی ہے لو کاش کانو ہوتے وہ یعلمون وہ علم رکھتے فیضا پھر جب رکبو وہ سوار ہوتے ہیں فی الفلکی کشتی میں دعو وہ پکارتے ہیں اللہ اللہ کو مخلصین خالص کرنے والے ہو کر لہو اس کے لیے الدین دین کو فلما تو جب نجاہم وہ نجات دیتا ہے انہیں الی البری خشکی کی طرف اذا جب ہم وہ یشرکون وہ شرک کرنے لگتے ہیں لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں بما اس کی جو آتیناہم دیا ہم نے انہیں ولیتمتعوا تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں فسوف پسند قریب یعلمون وہ جان لیں اولم کیا بھلا نہیں یراؤ انہوں نے دیکھا انا بے شک جعلنا بنایا ہم نے حرمن حرم کو آمنن امن والا وَيَتَخَطَّفُ اور اچک لیے جاتے ہیں الناس لوگ من حولہم ان کے ارد گرد سے افبالباطل کیا پھر باطل پر یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں وبنعمتی اور نعمت کا اللہ کی یا اور ساتھ نعمت کے اللہ کی دونوں مطلب ہو سکتے ہیں یکفرون وہ انکار کرتے ہیں ومن اور کون ازلمو بڑا ظالم ہے ممن افترا اس سے جو گڑھ لے اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ اور یا کذبا وہ جھٹلائے بالحقی حق کو لما جبکہ جاءہو وہ آ جائے اس کے پاس الیسا کیا نہیں ہے فی جہنما جہنم میں مسون ٹھکانہ للکافرین کافروں کے لیے والذین اور وہ لوگ جنہوں نے جہدو جد و جہد کی فینا ہم میں یا ہماری راہ میں ہم میں سے یا مطلب ہے ہمارے لیے یا ہماری راہ میں لنہدینہم البتہ ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کی البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے ان کو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں سبولنا اپنے راستوں کی یا ہمارے راستوں کی وَإِنَّا اور بے شک اللہ تعالی لمع البتہ ساتھ ہے المحسنین احسان کرنے والوں کی تو الحمدللہ یہاں پر آپ کی سورہ عنکبوت جو ہے وہ ختم ہوئی اور سورہ روم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے تو پہلے کچھ تھوڑا سا سورہ روم کا میں تعارف کرا دوں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے سورہ روم جو ہے اس کا نام پہلی آیت میں غلبت الروم جو ہے یعنی روم کا ذکر ہے اس اور اسٹارٹ کیونکہ اسی سے ہوا نام بھی اسی وجہ سے سورہ روم رکھا گیا اور اس میں آغاز میں جس تاریخی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نزول کا زمانہ کون سا تھا اس سورت کا کیونکہ اس میں یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں تو اس زمانے میں عرب سے متصل رومی مقبوضات میں اردن شام اور فلسطین تھے اور ان علاقوں میں رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ تھا اس لیے پورے صحت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت اسی سال نازل ہوئی اور یہ وہی سال تھا جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی اس سورت کے آغاز میں ایک پیشن گوئی کی گئی ہے اور اس پیشن گوئی کے ذریعے یعنی یہ بھی ایک بڑی واضح اللہ کی طرف سے نشانیوں میں سے اللہ کی طرف سے شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی اور قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی تو تھوڑا سا ان واقعات کا مختصر جائزہ لیں کیونکہ کافی لمبی یہ وہ ہے قصہ ہے تو یہ تفسیر میں بھی آتا جائے گا تو ہم اور اس کو کریں گے ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے قیصر روم جس طرح سے مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو ان کا لقب فرعون تھا فرعون نام نہیں تھا بلکہ ان کا لقب تھا اسی طرح روم کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب ہوتا تھا قیصر تو اس وقت جو قیصر تھا ماریس اس کے خلاف بغاوت ہوئی اور وہ جس شخص نے
اس کی سلطنت پر قبضہ کیا اس نے، تو پہلے قیصر کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو قتل کرایا، پھر خود قیصر کو قتل کرا کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ میں برسر عام لٹکا دیے۔ اس کے چند دن کے بعد اس کی بیوی اور 3 لڑکیوں کو بھی مروا دیا۔ اس واقعے سے ایران کے جو بادشاہ تھا، یعنی بڑی جو سلطنتیں حکومتیں تھیں اس زمانے میں، وہ روم کی سلطنت تھی اور ایران کی سلطنت بھی تھی، بہت بڑی سلطنت تھی۔ تو ایران کا جو بادشاہ تھا وہ خسرو، اس کا لقب تھا خسرو، وہ خسرو کہلاتے تھے۔ تو اس وقت جو وہاں کا بادشاہ تھا، پرویز نام تھا اس کا، خسرو پرویز، اس کو روم پر حملہ کرنے کے لیے اب یہ ایک بہانہ مل گیا۔ قیصر جو روم کا جو قیصر روم جو تھا وہ اس کا محسن تھا، اور اسی کی مدد سے خسرو پرویز کو جو ہے ایران کا تخت نصیب ہوا تھا، اور وہ اسی لیے قیصر روم کو اپنا باپ کہتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ میں تو اس شخص سے بدلہ لوں گا جس اتنا بڑا ظلم میرے مطلب ایک طرح سے منہ بولا میرا باپ اور اس کی اولاد ہے اس کے اوپر کیا، تو میں تو اس سے بدلہ لوں گا۔ اور پھر اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ مختصر یہ کہ گو کے بیچ میں کچھ ایسے حالات بھی ہو گئے تھے کہ وہاں پر جو ہے جس نے یہ ظلم کیا تھا اس کی سلطنت اس کو بھی معزول کر دیا گیا، اور اس کی جگہ ایک دوسرا یعنی ہرکیولس جس کو ہرقل کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ افریقہ کے گورنر کا بیٹا تھا، وہ آیا اور اس نے یہاں پر امن و امان کروا کے اور اس نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب اگر دیکھا جاتا تو بظاہر جو ہے یہ 610 کا واقعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تھے۔ پھر خسرو پرویز کو جس وجہ سے، جس بہانے کو وجہ سے وہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور روم کو فتح کرنا چاہ رہا تھا، وہ وجہ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جس کو مارا تھا قیصر روم کا اس کا بدلہ لیا جا چکا تھا، اور جس نے یہ ظلم کیا تھا اس کو بھی سزا مل چکی تھی، اور اب نیا قیصر آ گیا تھا۔ لیکن خسرو پرویز در حقیقت اس کی نیت کچھ اور ہی تھی، اور اس نے اس جنگ کو ایران کا جو مذہب تھا نا وہ مجوسیت تھا، مجوسیت یعنی آگ کی پرستش کرتے تھے وہ لوگ، اور جو قیصر تھے یعنی روم کے جو وہ بادشاہ تھے وہ چاہے جیسا بھی اب ان کا ایمان تھا، لیکن بہرحال وہ عیسائی اور اہل کتاب تھے۔ تو اب یہ جنگ جو تھی یہ مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ اس کو دے دیا گیا، اور پھر یہ کہ رومی سلطنت کے جو وہ تھے انہوں نے بھی ہر طرح سے مدد اپنی فوجوں کی، اور یہودیوں جنہیں جو ہے وہ عیسائیوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے مجوسیوں کا یعنی ایرانی فوج جو ہے اس کا ساتھ دیا، اور یہودیوں کی تعداد تقریباً 26,000 تک تھی جو کہ خسرو پرویز کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے، اور ہرکیولس یا ہرقل جو تھا اس کو اتنی بڑی فوج کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور پھر بیت المقدس پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا اور مسیحی دنیا میں بہت تباہی مچائی۔ 90,000 عیسائی اس شہر میں قتل کیے گئے۔ سب سے زیادہ مقدس جو ان کے گرجے تھے، کلیسا تھے، ان کو برباد کر دیا گیا۔ اصلی صلیب جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اسی پر مسیح نے جان دی ہے، وہ بھی مجوسیوں نے ان سے چھین کر مدائن یعنی ایران کے شہر پہنچا دی، اور جو وہاں کا سب سے بڑا جو پوپ جو پادری تھا اس کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ تو اب یہ کہ اس کا غرور اور تکبر حد سے بڑھ گیا تھا، اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا، اور اس نے جو بیت المقدس سے ہرقل یا ہرکولس کو جو خط لکھا تھا اس میں اس نے لکھا تھا کہ سب خداؤں سے بڑے خدا اور تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے ایک کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، تو کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ تو یہ تھی وہ صورتحال کہ بظاہر ایرانی جو تھے یا مجوسی جو تھے، آتش پرست جو تھے، وہ قابض ہو گئے تھے، لیکن یہاں پہ پیشن گوئی اور خوشخبری کیا سنائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ بہت جلد جو ہے فتح جو ہے وہ ملنے والی ہے، کچھ سالوں کی بعد ہے، بدء سنین، چند سالوں میں، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ سچویشن جو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ عنقریب ایسا ہوگا، یعنی ابھی اس وقت تو پہلے یہ ہوگا
کہ رومی مغلوب ہو جائیں گے اور آتش پرست جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے، لیکن چند سالوں کے اندر ہی وہ جو عیسائی ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، وہ غالب آ جائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو اس میں ایک کے بجائے دو پیشن گوئیاں تھی، ایک تو یہ کہ رومیوں کو بھی غلبہ نصیب ہوگا، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ حالانکہ بظاہر دور دور تک کہیں اس کا کوئی آثار نہیں تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور ان میں سے کوئی کسی بھی پیشن گوئی کے لیے، کیونکہ ایرانی جو فوج تھی یا ایرانی جو لشکر تھا وہ ایک بہت بڑی طاقت بن کے اور اس نے سلطنت پہ قبضہ کیا تھا، تو بالکل بھی ایسا کوئی ان رومیوں کی فتح اور غلبے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ اور اسی طرح مسلمان بھی اس وقت جو ہے وہ اتنے زیادہ یعنی ایک مشکل حالات سے گزر رہے تھے، میں نے بتایا نا کہ حبشہ میں لوگوں کو ہجرت کر کے جانا پڑا تھا، یعنی اتنی مشکل حالات تھے کہ وہاں مکے میں رہنا تک مسلمانوں کا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری تھی کہ اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ تو جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، اور یہاں تک کہ ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا تمہیں، ورنہ تمہیں 10 اونٹ دینے ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا قرآن میں فی بدع سنین کے لفظ آئے ہیں، اور عربی زبان میں بدع کا اطلاق جو ہوتا ہے، یعنی بدع کا جو لفظ ہے یہ 10 سال سے کم پر ہوتا ہے، یعنی 10 سال کے اندر اندر، اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کے اندر اندر، 3 سال کے نہیں بلکہ 10 سال کے اندر، چند سالوں یا چند سالوں سے یہاں مراد ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مثال محاورتاً کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں تو ان کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، تو یہاں پر بدع کا مطلب جو تھا کہ یعنی یہ اس مدت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو 10 سال تک کی مدت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بدع کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، اس لیے 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ 10 سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ تو ادھر پھر 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور ادھر قیصر جو تھا ہرقل وہ خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے اس نے جو حملے کی تیاری کی اور ایران پر پش کی طرف سے حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا، اور اس کے لیے اس سے پیسہ کی ضرورت تھی، اس بہت بڑا ایک یہ فوج تیار کرنی تھی ظاہر ہے۔ تو جو گرجاؤں کے میں جو نذرانوں کی رقمیں جو جمع ہوتی تھی نا، نذرانے چڑھائے جاتے تھے نا، وہ رقم سود پر اس کو قرض دی گئی، جس سے کہ اس نے اپنی فوج تیار کی، اور اس کے بعد دوسرے ہی سال یعنی 6024 پہلا حملہ تو اس نے 6023 میں کیا، آرمینیا سے اس نے شروع کیا، اور دوسرے سال یعنی 624 عیسوی میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت، یعنی زرتشت کون تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے نا، عبادت کرتے تھے، اس کی مقام پیدائش جو تھی اس کو تباہ کر دیا، اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کو تباہ و برباد کر دیے۔ اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ آپ دیکھیں کہ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح وہ دونوں پیشن گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئیں 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے ایک ہی وقت میں جو ہیں وہ پوری ہو گئیں، اور پھر روم کی فوجیں ایرانیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی گئیں اور شکست پہ شکست ان کو ایرانیوں کو ہوتی رہیں، اور پھر نینوا میں ایک فیصلہ کن لڑائی ہوئی اور سلطنت ایران جو ہے اس کی کمر توڑ دی گئی، یعنی 627 عیسوی میں۔ اس کے بعد ایران کے جو بادشاہ تھا اس کی جو قیام گاہ تھی اس کو تباہ برباد کر دیا گیا، اور آگے بڑھ کر پھر ایران کے دارالسلطنت تک وہ پہنچ گیا۔ ہرقل جو تھا اور خسرو پرویز کے خلاف بغاوت بھی ہو گئی اس کے اپنے ہی گھر میں، اور اس کو قید کر دیا گیا،
اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹے قتل کر دیے گئے اور چند روز کے بعد وہ خود قید کی سختیوں سے ہلاک ہو گیا۔ یہی وہ سال تھا جس میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، جسے قرآن فتح عظیم کے نام سے تعبیر کرتا ہے، اور یہی سال تھا جس میں خسرو کے بیٹے قباد ثانی نے تمام مقبوضات سے دستبردار ہو کر اصلی سلیب واپس کر کے روم سے صلح کر لی۔ اور پھر قیصر جو ہے 629 عیسوی میں اس مقدس سلیب کو جو کہ وہ لے گئے تھے ایرانی، انہوں جو واپس کی گئی، تو پھر اس کو رکھنے کے لیے خود بیت المقدس گیا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ تو اس کے بعد تو کسی بھی قسم کی کوئی شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی، کیونکہ قرآن کی پیشن گوئیاں بالکل سچ ثابت ہو گئی تھی اور عرب کے مشرکین بکثرت اس پر ایمان لے آئے۔ ابی بن خلف تو مارا گیا تھا، لیکن اس کے وارثوں کو ہار مان کر شرط کے اونٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنے پڑے، کیونکہ شرط جو تھی وہ ہار چکے تھے وہ، تو انہیں جب وہ اونٹ ملے تو وہ لے کر ان کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ شرط اس وقت لگائی گئی تھی جب شریعت میں جوے یا شرط کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، مگر اب حرمت کا حکم آ چکا تھا۔ اس لیے حربی جو جنگی جن سے جنگ ہو رہی تھی ان کافروں سے شرط کا مال تو لے لینے کی اجازت دے دی گئی، مگر یہ ہدایت کی گئی کہ اب اسے خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ تو یہ جو ہے تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور تفصیل تو کافی لمبی ہے، لیکن اتنی تفصیل میں جانا اس وقت غیر ضروری بھی ہے۔ جتنا مطلب آپ کو صورت کو سمجھنے کے لیے جتنا بیک گراؤنڈ جاننا تھا وہ آپ کو میرے خیال سے اتنا کافی ہے۔ پھر اس صورت میں آخرت کے دلائل بھی دیے گئے ہیں، کائنات کے آثار کو شہادت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور پھر توحید کی حقیقت اور اس کی سچائی اور شرک کے باطل ہونے کی بارے میں دوبارہ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے جو فطری طور پہ جو دین ہے وہ اسلام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جہاں بھی جب بھی انسان گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر فساد رونما ہوتا ہے، اور آخر میں پھر یہ بھی سمجھایا گیا لوگوں کو ایک بار پھر کہ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین اللہ کی بھیجی ہوئی بارش سے جی اٹھتی ہے، اور پھر اس زندگی اور رنگ و نور اور خوبصورتی اور طرح طرح کے جو اللہ کی قدرت کے جو خزانے ہیں وہ اگلنا شروع کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی بھی اور نبوت بھی ایسی ہی ہے، اس مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے حق میں ایک باران رحمت کی طرح ہے۔ جب اس کا بھی نزول ہوتا ہے تو زندگی اور زندگی کے معاملات اور نشو و نما اور خیر اور بھلائی کا موجب ہوتا ہے۔ تو اگر اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے تو پھر یہ عرب کی سونی زمین رحمت الہی سے لہلہا اٹھے گی، ہری بھری ہو جائے گی، اور تمہیں ہر طرح کی بھلائی تمہیں خود تمہارے اپنے لیے حاصل ہوگی، اور اگر اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اور پھر پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تلافی کا پھر کوئی موقع تمہیں نہیں مل سکے گا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے، غلبت مغلوب ہو گئے، الروم رومی، فی ادنی الارض قریب کی زمین میں، وہم اور وہ، من بعد بعد، غلبہم اپنے مغلوب ہونے کے، سیغلبون ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین چند سالوں میں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الامر اختیار، حکم یا اختیار، یہاں پر اختیار زیادہ بہتر ہے، من قبل اس سے پہلے، ومن بعد اور اس کے بعد، ویومئذ اور اس دن، یفرح خوش ہو جائیں گے، المؤمنون مومن، بنصر مدد سے، اللہ ہی اللہ کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، وہو اور وہ، العزیز الرحیم زبردست ہے رحم کرنے والا ہے، وعدہ وعدہ ہے، اللہ ہی اللہ کا، لا یخلف نہیں خلاف کرتا، اللہ اللہ وعدہ اپنے وعدے کا، ولکن اور لیکن اکثر الناسی لوگ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، یعلمون وہ جانتے ہیں، ظاہراً ظاہر کو، من الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، وہم اور وہ، ان الآخرتی آخرت سے، ہم وہ غافلون غافل ہیں،
اولم کیا بھلا نہیں، یہ تفکرون انہوں نے غور و فکر کیا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، ماں نہیں خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے السماواتی آسمانوں والارض اور زمین کو، وما اور جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، الا مگر بالحقی ساتھ حق کے، واجل اور وقت مسمن مقرر کے، وَإِنَّ اور بے شک کثیرن بہت سے من الناسی لوگوں میں سے بلقائی ملاقات کا ربہم اپنے رب کے ساتھ لکافرون البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر آپ کا لفظ ترجمہ آیت نمبر 8 تک کمپلیٹ ہوا۔